شروع ہو رہا ہے وہ سورہ حجرات ہے۔ رب تعالیٰ سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی تعلیم دی، اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر کسی بات میں، کسی بھی کام میں ہرگز آگے مت بڑھو۔ تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول کریم کے ادب کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، اور تم اپنے تمام اقوال افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور ویسے بھی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو، تمہاری تمام باتوں کو سنتا ہے، تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، میں اس کے بارے میں شان نزول کے متعلق دو گفتگویں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو رب تعالیٰ نے جو ہے ان کو منع فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ دوسری جو شان نزول ہے اس کا وہ یہ ہے کہ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ روزے رکھنے میں اپنے نبی سے آگے مت بڑھو۔ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ایک بات کہتا چلو، فرماتے ہیں شان نزول کچھ بھی ہو، مگر اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے، حکم جو دیا گیا، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی کام میں حضور سے آگے بڑھنا منع ہے۔ اگر حضور کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہیں تو آگے چلنا منع، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت لے کر آگے چلنا منع نہیں، اور اگر ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے شروع کر دینا ناجائز۔ اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور کی رائے پر مقدم کر دینا بھی حرام۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ہم ان پر ذرا غور کرتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان کے آداب رب تعالیٰ نے خود سکھائے، خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں ہے، نہ آگے ہونا یا زمانہ ہونا، یہ جو ہوتا ہے یہ تو جگہ اور مکان کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کل مجھ سے آگے نکل کے گئے تھے، آپ میرے آگے مت بیٹھیے، میرے پیچھے مت بیٹھیے، میرے ساتھ مت بیٹھیے۔ اللہ پاک تو ان چیزوں سے پاک ہے،
یعنی اللہ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، آس ہے، پاس ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مکان ثابت کرنا ہے، جگہ ثابت کرنا ہے رب تعالیٰ کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی دراصل اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر آگے بڑھنے کے لیے اجازت لے کر اگر جانا ہو تو یہ ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنا ثابت ہے، اور آیت میں یہ لوگ داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا چلنا خادم کی حیثیت سے تھا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قافلہ لے کر چلتے کسی غزوے کے لیے، کسی وادی کو فتح کرنے کے لیے یا کسی غرض سے، تو چند صحابہ کرام علیہم رضوان سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے آگے چلا کرتے تھے، اور اتنا آگے نہیں، بہت سارا آگے جاتے تاکہ آگے کے حالات و واقعات کو دیکھتے رہے، اور جنگی حالات اگر ہوں تو پھر دشمنوں کی چال بازی کو بھی دیکھیں اور پیچھے خبر بھی ہے۔ تو مطلب آگے بڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے، خدمت گزار کی حیثیت سے اجازت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن بلا اجازت بغیر کسی سبب کے رسول پاک سے آگے بڑھ جانا یہ حرام ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور یوں ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا امامت کروانا بھی اس میں داخل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو آگے بڑھانا اجازت کے ساتھ ہے۔ یعنی صدیق اکبر کو حکم دیا گیا کہ تم نماز پڑھو، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و نائب ہوتے تھے یہاں پر۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اگر رسول پاک مقرر کر دیں، اجازت دے دیں، تو یہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اجازت نہ دے، اپنی مرضی سے جا رہا ہے، تو یہ رسول پاک کی گستاخی اور بے ادبی ہے، اور یہ رسول پاک کی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ علماء کرام کے لیے جو اہل حق اور باعمل ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار دیکھو مولویوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، تو میں مولویوں کے لیے جگہ نہیں بنا رہا، جو بات ہے وہ تو بتانی پڑے گی نا۔ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان سے آگے مت بڑھو، ان کے سامنے زبان مت چلاؤ، ان کی کہیں بات کو اگنور مت کرو۔ تو یہ بنیادی کنسپٹ ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات سے آگے بڑھنا، یہ رب تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ ایسا ہے کہ بندہ رب تعالیٰ سے آگے بڑھ گیا۔ خود قرآن نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے، آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے، تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات دوبارہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔